سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا المیہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پوسٹ پرویز مشرف صاحب کا جو مارشل لاء تھا، ہم کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ میں چلے گئے تھے۔ پاکستان میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا۔ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد پاکستان میں ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے اور ہم جمہوریت سے کوالٹی جمہوریت کے بجائے، جمہوریت سے کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ کے بجائے ہم فاشزم کی طرف لوٹ گئے۔ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پے در پہ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ حکومت سے ہو رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کی ڈیبیٹ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے پاکستان میں 3.5 سالوں میں 4 دہائیوں کے بعد ایک کرپشن فری حکومت دی تھی۔ 100 سے زیادہ سی ای اوز ہم نے اپوائنٹ کیے، ایک سی ای او کی جو تعیناتی ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی۔ ہم نے جو کسی منسٹر کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کا۔ ہمارے سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ فائنانس منسٹر تھے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ان کے لیے منی لانڈرنگ کر رہا تھا، چیئرمین ایس سی سی پی جو تھا وہ ان کے کاغذ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا، اور حکومت آنے کے 3 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے اسکینڈل آپ کے سامنے ہیں۔ مریم اورنگزیب اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کا جواب دیں نا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں علی ترین، جو ایک آسٹریلین سٹیزن ہیں، وہ پاکستان میں ٹوبیکو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشن دی گئی تمباکو انڈسٹری کو، اور اسپیشلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے، اور اب پھر علی ترین کی لابی کی وجہ سے، مریم اورنگزیب کی لابی کی وجہ سے اربوں روپے کی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ ٹوبیکو انڈسٹری کو ملی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ جو منسٹر صاحبہ ہیں، جو ویسے تو فائنانس منسٹر کی جب پریس کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کینڈی کرش کھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ڈیسیژن میکنگ میں ان کا رول چاہیے ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے بڑھ کر اربوں روپے جو ہیں وہ اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ لابی کی، اور یقینی طور کے اوپر لابیسٹ جو ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے، مفت لابی کوئی نہیں کرتا۔ اور تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری پوری دنیا میں کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں کیسے کام کرتی ہے۔ یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کے اوپر ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اور وہ صحافی بھی ان کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، میں نے سنا نہیں کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا ہو کہ پہلے علی ترین سے اپنا رشتہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں ٹوبیکو انٹرسٹ کو پہلے بھی ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے ملازم ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ اس ڈیسیژن میکنگ میں جہاں پہ ٹوبیکو انڈسٹریز کو اربوں روپے کی کنسیشن دی گئی، آپ کس حیثیت میں اس فیصلہ سازی میں جو ہیں وہ شریک ہوئی۔ اس کے بعد باقی جو ان کے اسکینڈلز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سولرز کا ایک اسکینڈل آ رہا ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ 50 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، آپ دیکھیے 35 دنوں میں یہ پروجیکٹ تیار ہو کے ہر جگہ کے اوپر لگ بھی گیا ہے، اور جو شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور یہاں پہ جو ہماری سڑک تھی للہ جیلم ڈول کیریج وے، 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 1.25 سال لگا اس کی پلاننگ کو۔ 16 ارب روپے کے پروجیکٹ کو 1.25 سال لگا پلاننگ کو، اب انہوں نے آ کے اس کو روک دیا ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 30 دنوں میں جو ہے وہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اس حکومت کی جو ابھی صبح انہوں نے گفتگو کی، اب آئیے جو کل رات کے واقعات، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی۔
مارشل لاز، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے. جو بھی آپ سے اختلاف کرے، جو بھی آواز اٹھائے، اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے، پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے. میں رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈی جی رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کال ان کوسچن ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے؟ کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں؟ اس سے پہلے جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی، کبھی بھی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ میں شیلنگ نہیں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر. اسلام آباد میں رینجرز کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی عورتوں اور بچوں کے اوپر. دیکھیں، یہ بدترین مارشل لاز میں اس طرح سے پیراملٹری فورسز کو استعمال نہیں کیا گیا. اور میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا، آپ حوصلہ کریں. یہ جو اقتدار ہے، سزا اقتدار ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے. آپ قانون کے مطابق عمل کریں. عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو، پیچھے دیکھیں تو جی رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. عورتوں اور بچوں کے اوپر آپ نے آنسو گیس شیلنگ کرنی ہے، رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا ایک اس سے تاثر اچھا نہیں جا رہا، اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ پولیس کٹ پتلی ہے. اور یہاں پہ اس طرح سے جب تک ہم نے ایم کے ایم کے خلاف کی جو دہشت گردی تھی، اس کے خلاف ایک بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے رینجرز کا، اور پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے. لیکن اس طرح سے سیاسی استعمال رینجرز کا کبھی نہیں ہوا، اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ رینجرز واز این ایکسپلینیشن کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں موجود تھے. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ لاہور کی جورسڈکشن تھی. میں چیف جسٹس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، وہ ایک بڑے آدمی ہیں، بہت انہوں نے ریلیف دیے ہیں. لیکن دیکھیں، یہ ججمنٹ نے تو بڑا معاملہ آسان کر دیا. آپ اسلام آباد سے بندہ اغوا کریں گے، آپ ساتھ ہی پنڈی کی حدود میں جا کے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تو ختم ہو جائے گی ہر معاملے میں. اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، اور پھر رات کی جو اس کی ایک تو اس کی ایک انتہائی دلیرانہ، میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس دلیری سے اس نے گرفتاری دی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اب اس کی تصویریں آئی ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ ناقابل قبول ہے. کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص، عمران ریاض سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے لوگ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کا کرٹیسزم زیادہ تھا، یا وہ پرسنلائزڈ ہو رہا تھا. لیکن آپ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ فون اٹھا لیجیے بھائی، پتہ نہیں کون ہے. اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں. یہی حال جو ہے، اسی لیے آج تحریک انصاف نے، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا. دیکھیے، وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا، دیکھیے وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے. اگر آپ پاکستان کو ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال جب ہم آئے تھے، یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے. اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے. کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟ ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں، ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں، پھر ہر بڑے معاملے میں آپ دیکھیں جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انقاذ صاحب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے. اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں، یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں، تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی جمہوریہ. جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف، تو اس کو اٹھا کے کہے کہ بھائی تم جاؤ، 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے، تو آپ واپس لندن چلے جائیں. مریم نواز تو ویسے ہی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، اس کو بھی واپس بھیج دیں. پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کر لیں گے.
انشاءاللہ سدا تو کسی نے نہیں رہنا، جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ حق گھر بیٹھے نہیں ملتے، حق چھیننے پڑتے ہیں، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی کسی ملک میں آپ کو حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے۔ یہ لوگ ہمارے اسپیشلی میں ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا عملی جدوجہد بھی بڑی اہم ہے۔ عمران خان آج پورے پاکستان کے دورے کے اوپر نکلے ہیں، وہ آج انشاءاللہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے سائبال میں، اور پورا پاکستان جو ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ 5 بجے شام کو جو آپ کے مقامی پریس کلبز ہیں یا جو آپ کے جو بھی لوکل ہماری تنظیم جو ہے جو جگہ دے گی وہاں پر نکلیں، اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف بالخصوص، اور ایاز امیر، ارشد شریف، صابر شاکر، جمیل فاروقی، اپنے ہمارے بھٹی صاحب، عارف حمید بھٹی صاحب، سوشل میڈیا کے ہمارے بے شمار ایکٹیوسٹس جس میں عدیل شامل ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے، ان تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے وہ آپ کے رائٹس ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے، اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے۔ اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے صحافیوں کو جمہوریت کے لیے باہر نکلنا ہوگا، رائٹ آف پیپل ٹو فارم گورنمنٹ، یہ فنڈامنٹل ہے، بنیاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی آج 5 بجے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ، عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور باقی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا۔ علیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف باہر نکلے گا، باقی تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا، انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے